بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نائنتھ کلاس، کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بیٹے پہلے کل ہم نے پڑھا تھا نعت، اس کے پہلے 3 اشعار کی ہم نے تشریح کی تھی، اور امیر میں نائی کا ہم نے تعارف پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے، امیر میں نائی کون تھے، کہاں پیدا ہوئے تھے؟ لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام تھا مولوی کرم محمد۔ وہ کس کے شاگرد تھے؟ آپ نے کل میں نے آپ کو بتایا تھا، پتہ ہے کن کے شاگرد تھے؟ وہ سید مظفر علی اسیر کے شاگرد تھے، اور انہوں نے کہاں وفات پائی؟ اور وہ شاہ یوسف اور شاہ شریف کی درگاہ میں دفن ہوئے۔ کب وفات پائی؟ 13 اکتوبر 1900 میں وفات پائی تھی۔ ٹھیک ہے، تو کل ہم نے ان کے پہلے اشعار پڑھے تھے۔ صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، کہ یعنی ہوا آ رہی ہے مدینے سے، اس میں مدینے کی خوشبو ہے، اس میں مدینے کے پھولوں کی خوشبو چلی ہوئی ہے، ہر طرف مدینے کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے، اور ہر طرف جو ہیں چھوٹے چرند پرند جو ہیں وہ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، انہی کا تذکرہ ہو رہا ہے، انہی کی گفتگو ہو رہی ہے، اور شاعر کی خواہش ہے کہ وہ نبی کے در پر جیے اور نبی کے در پر مرے، یعنی وہ مدینے میں ہی دفن ہو، جنت البقیع میں ہی دفن ہو، اور وہیں سے روز حشر جو ہے جب سب لوگوں نے اٹھنا ہے مرنے کے بعد، یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں موت کے بعد اٹھنا ہے، تو جب اٹھنا ہے تو پہلے کیا ہے، مدینے کی قبر، مکہ اور مدینہ کی قبروں سے لوگ اٹھیں گے، تو اس کی شاعر کی خواہش ہے کہ میں بھی اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ بن کے انہی قبروں سے اٹھوں۔ تو آگے ہے اگلا ہمارا چوتھا شعر ہے، جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یک سو ہو دل تو وہی 4 سو ہو ہے۔ جمے ٹھہرے جس طرف بھی آنکھ، جس طرف بھی میری نظر جائے، جلوہ یعنی روشنی ہے اس کی، جو یکسو یعنی ایک طرف، یکسو کیا ہے؟ ایک طرف، دل تو وہی 4 سو ہر طرف ہے۔ تیری راہ میں خاک ہو جاؤں یعنی مٹی ہو جاؤں، ختم ہو جائے میرا اپنا آپ مٹ جائے، یہی میری حرمت یعنی یہی میری عزت ہے، یہی میری آبرو، آبرو بھی کیا ہے؟ یہ بھی عزت ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم ان دو شعروں کی تشریح کریں گے، تو ان کے مشکل الفاظ آپ لکھیے پہلے۔ جمنا ٹھہرنا، جلوہ نظارہ یعنی دیدار، یکسو ایک طرف، متوجہ یعنی یکسو ایک طرف ہونا، متوجہ ہو جانا، 4 سو چاروں طرف۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ آنکھ جس طرف متوجہ ہو جائے، ٹھہر جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نمایاں نظر آتا ہے۔ اگر دل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت نصیب ہو جائے تو پورے جہاں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ اس کی تشریح کریں اب۔ ٹھیک ہے، اس شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بڑا خوبصورت تخلیق کیا ہے، اور اس کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کے لیے انسان کو آنکھیں عطا کی ہیں۔ میری آنکھ بھی جس طرف اٹھتی ہے، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ جس خوبصورت چیز کے حسن پر غور کرتا ہوں وہ اللہ کے محبوب کا عکس بھی دکھائی دیتی ہے، اس میں اللہ کے محبوب کا عکس نظر آتا ہے۔ شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی خوبصورتی کا ماخذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین صورت میں تخلیق فرمایا۔ اس کائنات کی خوبصورتی کا ماخذ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کس کے لیے یہ کائنات تخلیق کی گئی؟ اپنے محبوب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات تخلیق کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو سر عام کر کے حسین چیزوں میں خیرات تقسیم فرمائی، اور انہیں دولت حسن سے مالا مال کر دیا۔ سارا عالم منور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار سے، سارا عالم آئینہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ دل احساسات کا مرکز ہے، دل محبت کی اماج گاہ بھی ہے۔ تمام کائنات کی محبتیں جب ایک صورت اختیار کر جاتی ہیں، یعنی جو یکسو یعنی ایک صورت اختیار کر جاتی ہیں، تو دل وہی 4 سو یعنی ہر طرف وہی صورت اختیار کر جاتی ہیں، تو چاروں طرف وہی پھیل جاتی ہے، ہر عالم میں، ہر دنیا میں، اور ہر طرف تو اس کا رنگ عالم میں 4 سو اس کی محبت پھیل جاتی ہے۔ بقول شاعر، دل ان کے ذکر سے بھرتا نہیں، میرے نبی کے نام میں ایسی مٹھاس ہے، وہی معتبر دنیا میں سب سے، محبت جس کو ہے محبوب رب سے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے اگلا شعر، تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی میری آبرو ہے۔ ٹھیک ہے،
اس کے خاص الفاظ کے معنی لکھیں۔ خاک ہو جانا، مٹی ہو جانا، مر جانا۔ حرمت عزت، آبرو عزت و احترام۔ اس کا مفہوم ہے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں فنا ہو جاؤں، اسی میں میری عزت اور تکریم ہے۔ اس کی تشریح کیجیے۔ اس شعر میں امیر مینائی اپنی انوکھی اور انمول خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقوں پر عمل کرتے کرتے میری زندگی تمام ہو جائے اور مرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سرزمین میں دفن ہونے کا شرف مل جائے اور میرا وجود مدینہ کی مٹی میں مل جائے۔ حسرت ہے دم نکلے در شاہ عرب پر، مدفن ہو تو سایہ دیوار مدینہ۔ دوسرے مصرعے میں شاعر اپنی اس خواہش کو اپنے لیے باعث عزت اور باعث توقیر قرار دے رہے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ اگر سرزمین مقدس میں دفن ہونے کا شرف حاصل ہو جائے تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی اور اس بات کو میں اپنے لیے کسی اعزاز سے کم نہ سمجھوں گا۔ بقول مولانا ظفر علی خان، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے یہ 2 شعر ہیں آج کے لیے۔ آپ نے ان کی اچھے سے تشریح کرنی ہے، اس کے الفاظ معنی پڑھنے ہیں، یاد کرنے ہیں اور پھر ان کو سمجھ کے آپ نے تشریح کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔